باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات. پیارے طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے گرامر کے بارے میں، اور یہاں پہ ہم نے جو گرامر کے بارے میں موضوع اٹھایا ہے وہ ہے کلمے کی قسمیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ قسمیں جو ہے ہم نے پہلے پڑھے ہیں، جس میں سے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جو کلمے کی قسمیں ہیں 6 ہیں. تو 6 میں سے ہم نے جو ہے 3 پڑھے ہیں. ٹھیک، اس میں سے ہم نے اسم کو پڑھا ہے، فعل کو پڑھا ہے، متعلق فعل کو پڑھا ہے. تو اسم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، فعل کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، اور متعلق فعل کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، چاہے وہ شخص کا نام ہو، چاہے وہ کسی جانور کا نام ہو، تو اس کو اسم کہتے ہیں. دوسری بات، جب میں نے آپ کو بتایا کہ فعل، میں نے آپ کو اس میں بھی یہی کہا تھا کسی بھی کام کو ہم فعل کہتے ہیں، چاہے کوئی چلتا ہو، چاہے کوئی لکھتا ہو، چاہے کوئی پڑھتا ہو، چاہے کوئی دیکھتا ہو، چاہے کوئی نہاتا ہو، یعنی جو بھی کام ہے ان کو ہم فعل کہتے ہیں. تیسری بات جو ہم نے یہاں پڑھا تھا وہ متعلق فعل. تو اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متعلق فعل جو ہے یہ ہمیں فعل کے بارے میں مزید جانکاری دیتا ہے. تو یہ فعل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ فعل کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اب جو آج ہمارا جو ہے مطلب یہاں پہ عنوان جو ہے وہ ہے حرف. اس کی چوتھی مطلب قسم حرف جو ہے، یہ حرف کہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے آپ دھیان رکھیں. میں آپ کو یہاں پہ بالکل آرام کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، یہاں پہ میں نے حرف لکھا ہے. حرف، اب سیدھا آپ نیچے چلے جاؤ. یہاں پہ میں نے کچھ حرف لکھے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھا ہے مندرجہ ذیل الفاظ حرف کہلاتے ہیں. تو میں ہے یہاں پہ ایک میں نے لکھا ہے، سے لکھا ہے، پر لکھا ہے، کو لکھا ہے، کی لکھا ہے، اگر لکھا ہے، جو لکھا ہے، ورنہ لکھا ہے، جب لکھا ہے، جس ہے، تو ہے، سو ہے، تب ہے وغیرہ. تو یہ سب جو ہے یہ حرف ہے، ان کو ہم حرف کہتے ہیں. یہ سب حرف کہلاتے ہیں. یہ الفاظ سب جو ہے حرف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ کہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں پہلے بتاؤں گا. میں نے یہاں پہ اس کی یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے. یعنی حرف جو ہے اگر یہ ہم جملے میں نہیں ڈالیں گے تو جملہ جو ہے وہ بے معنی بن جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھا ہے یہاں پہ ایک جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، عمر کرسی ہے. یہ تو جملہ ہے، ٹھیک ہے، چلیے گا. ہاں، اب مسئلہ یہاں کیا ہے، بعد میں نے یہ لکھا یا اس کے بغیر جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. عمر کرسی ہے، جملہ تو ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن جملے کا جو معنی الٹا ہے. یعنی عمر کرسی ہے، یہ تو الٹا ہے. عمر کرسی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عمر ایک انسان ہے، کرسی ہے. یہ جملہ جو ہے الٹا معنی دیتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ راجو درخت ہے، یہ بھی الٹا معنی دیتا ہے. یہاں پہ عشرت میدان، یہ بھی الٹا معنی دیتا ہے. تو یعنی آپ پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے، یا اس کے بغیر جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب آگے سنو آپ. اور اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ معنی نہیں نکلتا. جیسے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں اسم کو اسم سے، یعنی عمر ایک اسم ہے، کرسی بھی ایک اسم ہے. یہی پہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسم کو اسم سے، ٹھیک، اور اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ معنی نہیں دیتا. یعنی
اگر أسۍ ناو سۭتۍ رلاوو تہٕ یہِ چھِنہٕ تیٚلہِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ معنا دِوان کِہیٖنۍ. یا ناو کامہِ سۭتۍ رلاوو تہٕ یہِ چھِنہٕ اَسہِ معنا دِوان, تَتھ چھُنہٕ معنا نیران کِہیٖنۍ. بس ان کو ملانے یا جملہ پورا کرنے کے لیے ایک اور لفظ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا, آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ یعنی جب ہم یہ جو ہے جملہ بناتے ہیں اور یہ جملہ بنانے میں ہمیں ایک لفظ کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے, تب جا کے اس جملے کا معنی جو ہے پورا نکلتا ہے اور پورا دیتا ہے. بس آپ کو یہی یاد رکھنا ہے, جو جملہ کا معنی پورا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتا ہے یا پورا دیتا ہے, دینے کے لیے ضرورت جو حرف پڑتا ہے, بس اسی ملانے والے حرف کو حرف کہلاتے ہیں. یعنی جو اسم کو اسم سے ملاتا ہے اور جو اسم کو فعل سے ملاتا ہے اور پھر پورا معنی دیتا ہے, اسی کو ہم حرف کہتے ہیں. تو پھر میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ ذیل حرف کہلاتے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ لکھا ہے میں ہے, سے ہے, پر ہے, کو ہے, کی ہے, اگر ہے, جو ہے, ورنہ ہے, جب ہے, تو یہ سب حروف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, اب میں نے جو نیچے جو یہاں پہ یہ جملے لکھے ہیں, اب ان جملوں کو یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ جملے صحیح نہیں ہے, ان کا معنی الٹا ہے, اور اب ان کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایک لفظ کی ضرورت ہے, ایک حرف کی ضرورت ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں, آپ دیکھو, عمر کرسی ہے. یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اب اگر آپ سے بھی میں یہ جملہ پورا کرنے کے لیے کہوں گا تو آپ سے میں کہوں گا کہ اس کو پورا کرو, تو آپ بھی بالکل آسانی کے ساتھ اس جملے کو نا پورا کر سکتی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں عمر کرسی ہے, تو میں لکھوں گا یہاں پہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے, میں لکھوں گا عمر کرسی پر ہے. اب یہ ٹھیک ہوگا, اب یہ جملہ صحیح معنی دیتا ہے. عمر کرسی پر یعنی ایک انسان شخص ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ معنی صحیح دیتا ہے. پہلے اس کا الٹا معنی تھا, عمر کرسی ہے, یہ تو الٹا معنی دیتا تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ میں نے ایک حرف لکھا ہے, تو یہاں اس کی ضرورت ہمیں پڑی, تو ہم نے اس کو یہاں پہ استعمال کیا. جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو عمر کرسی پر ہے, تو اب یہ اسم کو اسم سے ملانے کے لیے ہمیں اس حرف کی ضرورت یہاں پہ پڑی. اب دوسرا جملہ دیکھو, راجو درخت ہے. اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پہ لکھتے ہیں مثال کے طور راجو درخت پر, یہاں بھی ہمیں اسی حرف کی ضرورت پر ہے. اب یہ جملہ پورا معنی دیتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ الٹا معنی دیتا تھا, اب یہاں پہ صحیح معنی راجو درخت پر ہے. اب آپ آرام کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ راجو کہاں پر ہے, راجو کہاں ہے, تو آپ کو یہاں پہ پتہ چلتا ہے, یعنی آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ راجو درخت پر ہے. اب تیسرا جملہ یہاں پہ جو ہے عشرت میدان ہے. اب یہ بھی الٹا معنی دیتا ہے. اب اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں, عشرت میدان میں ہے. اب آپ کو یہاں پہ آپ اچھی طرح سے یہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ اب یہاں پہ جو ہے عشرت پہلے جو ہم نے لکھا تھا یہ الٹا معنی دیتا تھا, اب یہ صحیح ہو گیا, عشرت میدان میں. اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عشرت کہاں پر ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہم نے اس جملے میں استعمال کیا, یہ جملہ پورا معنی دینے کے لیے یہاں پہ ہم نے پر کو استعمال کیا, اس جملے کو پورا کرنے کے لیے, اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ہم نے پر کا استعمال کیا. تو یہ تین آپ جو الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ حرف کہلاتے ہیں, یہ تینوں جو ہے حرف کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں جو ہے حرف کی ضرورت پڑتی ہے. کل میں اسی کے بارے میں پھر حرف کے بارے میں اور آپ کو جانکاری دوں گا, اور کچھ یہاں پہ جو ہے حرف دیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات ہوگی.
तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।